بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور ضیافت۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، آپ کو اس بات پر خبردار کر دیں کہ اپنے معمولات میں جب بھی کوئی بڑی تبدیلی لائیں تو آپ کے قریبی ڈاکٹر کی نگرانی کے بغیر نہیں کرنا، کیونکہ وہ آپ کی باڈی اور باڈی ریسپانس کو اچھے سے جانتے ہیں، جو ہر مریض کا مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے ادویات سے متعلق خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں۔ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 33 ملین یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ماہ رمضان میں شوگر کے مریض پیچیدگیوں کے باعث 15 دن سے زیادہ روزے نہیں رکھ پاتے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اس پر مناسب نگہداشت اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ممکن ہے۔ آج ہم بات کریں گے روزہ دار شوگر کے مریض اگر روزہ رکھتے ہیں تو شوگر کو کنٹرول کیسے کریں۔ تو سب سے پہلے وہ خود کو روزہ رکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں۔ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارا لبلبہ ہمارے خون میں انسولین کا اخراج جاری کرتا ہے تاکہ خوراک میں موجود چینی اور سٹارچ یا کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں چھپی ہوئی چینی کو گلائکوجن کی شکل میں عارضی طور پر جگر، پٹھوں اور گردوں میں کسی حد تک اور مزید بچ جانے والی چینی چربی کی صورت میں لمبے عرصے تک محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم کل پہلے گلائکوجن اور ایڈوانس گلائکیشن پروڈکٹس کا گردوں پہ نقصان کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں، مگر جب لمبے وقت کے لیے بھوک برداشت کر کے کچھ نہیں کھاتے تو یہی سٹور کی ہوئی گلائکوجن گردوں، پٹھوں اور جگر سے نکل کر خرچ ہوتی ہے اور بلکہ اضافی چربی پگھلا کر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب اگر شوگر کی ٹائپ 1 ہے، جس میں انسان کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑی تھوڑی انسولین لگا کر کھانا کھانے کے اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو اس میں روزہ نہیں رکھنا۔ اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز قدرے مختلف ہے، جس میں مزید دو طرح سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ ایک کہ جس میں انسولین کی کم مقدار پیدا ہوتی ہے، یا انسولین کی مقدار تو پوری طرح پیدا ہوتی ہے مگر یہ بات آتی ہے کہ انسولین ریزسٹنس کی، جسم کے افعال انسولین کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں ہونے دیتے۔ آپ اپنی خوراک، ورزش اور ادویات سے پہلے اچھا مینج کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے اپنی دوا کی تبدیلی تجویز کروا سکتے ہیں۔ مختلف انداز میں شوگر کنٹرول کرتی ہے، اس میں سے کچھ شوگر بہت لو کر دیتی ہیں۔ ڈاکٹر کچھ کو بند کرنے، کم کرنے یا بدل دینے کا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ روزہ رکھ کر انہیں نہیں آزمانا۔ خود کو اور اپنے ڈاکٹر کو مشکل میں مت ڈالیں۔ ہفتہ 2 ہفتہ پہلے ہی اپنے روٹین کو سیٹ کروا لیں، مگر ان زیادہ انسولین والے لوگ ان کے معالج شاید اجازت نہ دیں۔ اب اگر بات کریں شوگر لیول کرنے اور زیادہ ہونے کے علامات کیا ہیں۔ لیول کمی کے علامات میں بہت زیادہ پسینہ آنا، سردی لگنا، انتہائی شدید بھوک کا محسوس ہونا، بینائی کا دھندلا جانا، دل کی دھڑکن کے رفتار کا تیز ہونا اور سر چکرانا شامل ہیں۔ جبکہ اضافے کے علامات میں مریض کی ہونٹوں کا خشک ہونا، بار بار پیشاب آنا شامل ہے۔ شوگر کے مریض رمضان کے مہینے کے دوران پروٹین اور فائبر سے بھرپور غذا کا استعمال کریں، جبکہ میٹھے کھانوں اور کیفین سے گریز کریں۔ دیر سے ہضم ہونے والی غذاؤں کا استعمال کریں۔ عام حالات میں ذیابیطس کے مریض پراٹھا نہیں کھا سکتے، لیکن وہ سحری میں کم تیل سے بنا ہوا پراٹھا کھا سکتے ہیں۔ دیر سے ہضم ہونے والی غذاؤں میں فائبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تا دیر بھوک نہیں لگتی، یا ان غذاؤں کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اور خون میں شوگر کا لیول آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس میں مدد ملتی ہے اور شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دودھ، دہی اور پنیر اور انڈے، لیکن یاد رہے کہ انڈا بعد ہاف کک ہو اور ہاف بوائل ہو۔ کولیسٹرول کے بڑھنے کا امکان ہو تو انڈے کا استعمال نہ کریں۔ انڈے کے استعمال کے کسی کے سالن کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دودھ کی مصنوعات عام طور پر گلائسیمک انڈیکس میں کم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پورے اناج یعنی ہول گرین ویٹ وغیرہ، آٹا جو ملٹی گرین ہو، اور پھلیاں مثلاً گوارے کی پھلیاں، سویابین، مٹر وغیرہ، لیکن سب سے اہم ہیں پھل اور سبزیاں۔ زیادہ تر پھل اور سبزیاں کم گلائسیمک انڈیکس والی ہوتی ہیں۔ یہ غذائیں سحری میں استعمال کرنے سے آپ کو روزہ کے دوران زیادہ دیر تک سیر رکھ سکتی ہیں اور شوگر کی سطح کو متوازن بھی رکھ سکتی ہیں۔ سحری کے دوران میٹھے میں کسی بھی قسم کی میٹھی غذا کا استعمال نہ کریں۔ سحری کے ذکر سے پہلے دو باتوں پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی کہ آپ کی خوراک ایسی ہو کہ انسولین ریزسٹنس کے مسئلے سے نکلنے میں کامیاب ہوں۔ روزے اور کم کاربوہائیڈریٹ والی غذاؤں کے مشترکہ استعمال۔ یاد رہے کہ خون میں انسولین کی زیادہ مقدار خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے سے زیادہ خطرناک اور ہارٹ اٹیک کی بڑھتی ہوئی وجہ بھی ہے۔ لہٰذا جسم کو اس طرح کی خوراک کا عادی بنائیں جس کا کاربوہائیڈریٹ اور گلائسیمک انڈیکس کم ہو اور فائبر نسبتاً زیادہ مقدار میں ہو۔ اب بات کریں گے افطاری کی، تو شوگر کے مریض روزہ کھجور سے افطار کر سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک کھجور میں 6 گرام کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ معدنیات، فائبر، فاسفورس اور پوٹاشیم بھی موجود ہوتا ہے۔ کھجور میں پایا جانے والا پوٹاشیم تھکاوٹ اور بوجھل پن کو دور کرتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض روزہ افطار کرتے ہوئے 1 سے 3 کھجور کھا سکتے ہیں، اور اگر ان کا شوگر لیول متوازن ہے۔ افطار کے دوران پھلوں کی چاٹ میں بغیر چینی، کریم اور دودھ کے کھائی جا سکتی ہے۔ پھلوں میں تھوڑی سی مقدار میں لیموں کا رس بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔
مایا میں سادہ پانی بہترین قرار دیا جاتا ہے، 1 گلاس لیمو پانی بھی پیا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض گھر کی بنی ہوئی غذاؤں کا ہی استعمال کریں۔ کوشش کریں تیل، نمک، لال مرچ کی زیادہ مقدار لینے سے پرہیز کیا جائے۔ شوگر کے مریض رات بھوک لگنے پر 1 روٹی کم مرچ مسالے والے سالن کے ساتھ یا سلاد اور رائتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ رات سونے سے قبل بھوک محسوس ہونے پر 1 گلاس دودھ بغیر شکر کے پیا جا سکتا ہے۔ رمضان بخیر و عافیت گزارنے اور روزوں کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے افطار کے بعد اور رات کھانے سے قبل کم از کم 30 منٹ چہل قدمی لازمی کریں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے چہل قدمی بھی ایک بہترین علاج قرار دیا جاتا ہے۔ شوگر کے مریض اپنے معالج کے مشوروں کے مطابق رمضان گزاریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے۔